بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، 9th کلاس کی اردو کا سبق نمبر 11 بھیڑیا، جسے لکھا ہے فروخ سرور نے، آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک علامتی افسانہ ہے جس میں بھیڑیے کو انسان کے اندرونی خوف کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ انتہائی اہم سبق ہے، پورا سبق آپ کو پڑھا رہا ہوں، تمام مشکل الفاظ کے معنی مفہوم متن کے مطابق سمجھاؤں گا۔ اس کے علاوہ مشق، نثر پارہ کی تشریح، خلاصہ سارا لکھواؤں گا۔ پوری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، دیکھنے کے بعد لائک کرنا ہے، دوستوں سے شیئر کرنا ہے، کمنٹ ضرور کرنے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مصنف کا تعارف۔ سبق بھیڑیا کے مصنف ہیں فروخ سرور، جو کہ پیدا ہوئے ہیں 25 مئی 1963 کو اور تعداد میں تحریر زندہ ہیں۔ فروخ سرور صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ سے ایم اے انگلش کرنے کے بعد گورنمنٹ لا کالج کوئٹہ سے LLB کا امتحان پاس کیا، یعنی وکالت کا۔ 1991 میں کوئٹہ ہی میں قانون کی پریکٹس شروع کر دی اور آج تک اسی پیشے کے ساتھ وابستہ ہے اور سیشن کورٹ کوئٹہ میں بلوچستان ہائی کورٹ میں بطور ایڈوکیٹ کام کرتے ہیں۔ فروخ سرور کو کہانی لکھنے کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ تعداد میں تحریر، یعنی تب تحریر ہو رہی تھی، ان کی 17 کتابیں چھپ چکی ہیں، جن میں سے 12 کتابیں پشتو کی، 4 اردو کی اور 1 کتاب انگریزی کی ہے۔ انہیں ان کی ادبی خدمات کی بنا وجہ پر باعث 3 بار حکومت بلوچستان کی طرف سے بہترین کتاب کے انعام کا اور حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس کا حقدار قرار دیا جا چکا ہے، اور وہ اکادمی ادبیات اسلام آباد کی جانب سے خوشحال خان خٹک ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں۔ فروخ سرور بڑے اوصاف کے حامل لکھاری ہیں۔ اوصاف، صفات، خوبیاں۔ وہ بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں افسانہ نگار، ناول نگار، کالم نگار، مترجم اور ریڈیو ٹی وی ڈراموں کے آرٹسٹ بھی ہیں۔ ان کی پشتو افسانوں سے ترجمہ شدہ اردو کتاب کا نام ندی کی پیاس ہے اور شامل کتاب افسانہ بھیڑیا اسی کتاب سے مستعار ہے۔ اس کو انڈرلائن کیا، آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ جو ماخذ ہے اس سبق کا بھیڑیا کا وہ ندی کی پیاس ہے، لیکن یہ دراصل کیا ہے، ان کی پشتو افسانوں کی کتاب ہے، ترجمہ شدہ اردو کی کتاب ندی کی پیاس۔ اور یہ جو آپ کا سبق ہے بھیڑیا، یہ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ یہ ایک علامتی افسانہ ہے جس میں انسانی جذبات کا باکمال اظہار کیا ہوتا ہے۔ بعض قارئین معنی قاری کی جمع ہے، قارئین پڑھنے والے، اس قدر پسند آیا کہ مصنف نے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا ہے۔ ان کی دوسری تصانیف میں دریا، لیوا، سقار، وائی، ادب سر، ساگوان اور مجرم شامل ہیں۔ یہ ان کی تصانیف ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے میں سے کوئی ایک نہ ایک آ سکتی ہے۔ تو یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق ہے بھیڑیا۔ مصنف بیان کرتا ہے، میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا غرا رہا ہے۔ بہت دیر سے غرانا، غصے سے آواز نکالا، بہت دیر سے میں نے ایک درخت میں پناہ لے رکھی ہے۔ پناہ مانی ہوتا ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے رہائش کرنا۔ میں اب تھک چکا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ نیچے اتروں، لیکن کمبخت بھیڑیا مجھے اترنے نہیں دیتا۔ وہ نیچے کھڑا مجھے مسلسل خوفناک نظروں سے دیکھ رہا ہے، اس انتظار میں کہ میں کب اتروں گا اور وہ مجھے چیر پاڑ کر کھا جائے گا۔ جس درخت پر اب میرا مسکن ہے، مسکن، رہائش، قیام، گھر، یہ ایک عجیب سا درخت ہے، بلکہ اگر میں اسے جادو کا درخت کہوں تو بے جانا ہوگا، یعنی غیر جانبنا ہوگا۔ میں یہاں جو بھی خواہش کرتا ہوں فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اگر نرم اور گرم بستر کے بارے میں سوچوں تو وہ میرے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ اکتا جاؤں، اکتانا، گھبرانا، بیزار ہونا، بوریت محسوس کرنا۔ تو میرے سامنے ایک شاندار ٹی وی سیٹ آ جاتا ہے جس کے اسٹیریو سپیکرز ہوتے ہیں اور جو دنیا کا ہر اسٹیشن پکڑ سکتا ہے۔ اگر کسی بھی کھانے کے لیے میرا جی چاہے تو وہ فوراً حاضر ہوتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہے، ہر طرح کی آسائشیں، سہولتیں ہیں، لیکن یہاں جس چیز کی کمی ہے اور جس کی چیز کے لیے میں تڑپ رہا ہوں وہ ہے آزادی۔ لیکن یہ آزادی مجھ سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے، تقاضا، مطالبہ، اور قربانی یہ کہ مجھے نیچے اترنا پڑے گا اور بھیڑیے کو ہلاک کرنا ہوگا، لیکن مجھ میں اتنی جرات نہیں، میں بھیڑیے سے خوف زدہ ہوں اور مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب اس کو سمجھیں، علامتی افسانہ ہے، اس میں جو بھیڑیا ہے وہ انسان کے اندر پلنے والا خوف ہے، یعنی آزادی حاصل کرنے کا، اپنی مرضی سے جینے کا، اس معاشرے کو تبدیل کر دینے کا، کچھ کر گزرنے کا۔ یہ کیا ہے؟ خوف ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اور اس سے جس چیز میں اس نے پناہ لی ہوئے درخت جو ہے یہ علامت ہے آسائشوں کی، آپ کے آسائشوں سے پر آسائش اور سہل پسندی سستی گھر کی، جس میں سب کچھ میسر ہے،
آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اسی کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، قید ہیں، آزادی نہیں ہے۔ تو اب یہ آپ کو سمجھ آ گا کہ بھیڑیا کیا ہے؟ انسان کا خود پیدا کردہ ہوا خوف ہے، اور درخت کیا ہے؟ یہ آسائشیں ہیں، سہل پسندی، جیسے انسان نکلنا نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب بھیڑیا میرا پیچھا کر رہا تھا تو میرا پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ ایک سنسنی، پسینہ چھوٹ جانا کیا ہوتا ہے؟ خوف سے پسینہ آنا یا ڈرنا۔ ایک سنسنی یعنی تھرتھراہٹ، خوف، کپکپاہٹ جسم میں پھیل جاتی ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے۔ تب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر یہ درخت میرے سامنے نہ آتا اور مجھے پناہ نہ دیتا تو بھیڑیا کب کا مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ مایوسی کے اس گھوپ اندھیرے میں، مایوسی، نا امیدی میں کبھی کبھار اس بات پر بھی خوش ہو جاتا ہوں کہ درخت کافی اونچا ہے، میں یہاں ہر طرح سے محفوظ، اور بھیڑیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دن کے وقت تو میری حالت ٹھیک رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مصروفیت نکل آتی ہے، لیکن جو ہی رات ہوتی ہے ایک عجیب سی اذیت، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو جاتا ہوں تو خوفناک خواب مجھے ڈراتے ہیں، ایک قیامت سی مجھ پر گزرتی ہے، تمام جسم تھکا ہوتا ہے، اور ایک ایک انگ مانے عضو، جسم کا حصہ یوں دکھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے چابک، کوڑے سے مجھے سخت مارا ہو۔ اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کب تک اس عذاب میں مبتلا رہوں گا، پھنسا رہوں گا، کب تک انتظار کروں گا کہ بھیڑیا بھوک سے مر جائے، لیکن وہ بجائے مرنے کے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اب وہ کیا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے، یہ خوف وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا ہے۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے تو اچانک درخت کے گھنے پتوں سے مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ خوف سے تیز سی چیخ میرے منہ سے نکلتی ہے، اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ بھیڑیا آخر کار اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ پھر میری حیرانی کی انتہا نہیں رہتی جب مجھے پتا چلتا ہے وہ میرے ہی جیسا ایک شخص ہے، پریشان اور گھبرایا ہوا۔ اس اجنبی نے درخت پر ایک اور بھیڑے کے خوف سے پناہ لے رکھی ہے۔ اس کا بھیڑیا بھی نیچے کھڑا ہررا رہا ہے، درخت پر پنجے گاڑ رہا ہے، لیکن تمام کوششوں کے باوجود اونچے درخت پر چڑھ نہیں پاتا۔ ہم دونوں لوگ ہیں جو اپنے اپنے بھیڑوں سے خوفزدہ ہیں، باوجود یہ کہ درخت میں ہمارے لیے ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں، لیکن ہم ان آسائشوں سے خوش نہیں۔ جبر، ظلم اور اکتاہٹ، بے دلی، تھکاوٹ، بیزاری کا احساس روز بروز ہمیں کھائے جا رہا ہے۔ اب تو ہمیں یہ رات کو نیند بھی نہیں آتی، جو ہی آنکھ لگتی ہے بھیڑے کا خوفناک چہرہ ہمیں دوبارہ جگا دیتا ہے۔ کم وقت اب ہمارے خوابوں میں بھی گھس گیا ہے، وہ ہمیں یہاں سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ ہم دونوں کے بھیڑیے اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان دونوں پر ایسا جنون سوار ہوتا ہے، جنون، دیوانہ پن، خبط، کہ وہ درخت پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کے موٹے تنے پر دانت اور پنجے گاڑ دیتے ہیں، اور اس وقت خوفناک سی غراہٹ ہوتی ہے۔ دونوں کے بھیڑیوں کا یہ اچانک کا بولا پن، پاگل پن ہمیں مزید ڈرا دیتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے، ہم دونوں کے بھیڑیوں کا تعلق اپنے اپنے آدمی سے ہے، یعنی خوف اپنے اپنا ہے۔ میرے ساتھی کا بھیڑیا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور میرا بھیڑیا اس سے۔ خاص بات یہ ہے کہ دونوں بھیڑیے بھی ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے ہیں، اور ہم اس بات پہ سے حیران ہوتے ہیں۔ ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے اور اپنے اپنے بھیڑیے سے مقابلہ کریں گے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ورنہ یہ عذاب کی زندگی ہم کب تک گزاریں گے۔ تب ہم دونوں آنکھیں بند کر کے نیچے کودنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرا ساتھی تو کود جاتا ہے، یعنی چلن، مگر میں اپنی بزدلی کے باعث وجہ سے ایسا نہیں کر پاتا اور اپنی جگہ بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ اس کا بھیڑیا جو ہی اسے نیچے دیکھتا ہے فوراً اس طرف لپکتا ہے، دوڑتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میرا بھیڑیا بھی خبردار ہو جاتا ہے، اور اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کان کھڑے ہونا، خبردار ہونا۔ لیکن جب میں نیچے نہیں اترتا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور پاگلوں کی طرح درخت کے موٹے تنے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پیشتر پہلے میرے ساتھی کا بھیڑیا سے زمین پر گرا ہے، وہ اسے چھوٹی سی شاخ سے، یعنی ٹہنی سے بھیڑیے کو مارتا جو اس نے درخت سے توڑی ہوتی ہے، یعنی اسے اپنے مسکن سے، اپنے آسائشوں سے توڑی ہوتی ہے۔ اس کا بھیڑیا اسی وقت زمین پر گر کر چند لمحوں میں مر جاتا ہے۔ میرا ساتھی اب آزاد ہے، اس نے اپنی بہادری سے آزادی حاصل کر، لیکن میں اب تک اس پرانے عذاب میں مبتلا ہوں، پھنسا ہوا ہوں، گھرا ہوا ہوں، اور خود کو کوس رہا ہوں۔ کوسنا مانی ہوتا ہے ملامت کرنا۔ میرا بھیڑیا اب پہلے سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے، وہ وحشی بن چکا ہے، خونخوار، اور ہر وقت درخت سے ٹکراتا رہتا ہے۔ شاید اس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح میں درخت سے نیچے گر پڑوں گا، یہ درخت ٹوٹ جائے گا، مگر میں نے ہر وقت درخت کی شاخوں کو مضبوط سے پکڑا ہوتا ہے، اور مارے خوف کے میرے جسم پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے۔
दिन हो या रात मुसलसल भेड़ियों को बद दुआएं भी देता हूँ, लेकिन वो कम वक्त है कि बाज नहीं आता। यानी कि बद दुआएं देने से, कोसने से आपका खौफ के बुत नहीं टूटा करते। मेरा साथी मुसलसल मुझे आवाजें देता है, वो कस्में खाता है, अगर तुम नीचे उतरो तो भेड़िया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो बहुत कमजोर है, तुम इसे आसानी से मार सकते हो। यानी साथ वाले लोग मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि भाई कुछ भी नहीं होने वाला, उतरो, मेहनत, कोशिश करो, हिम्मत करो। लेकिन बोले, लेकिन मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं, और ऊपर खड़ा खौफ से कांप रहा होता हूँ। अब चांद ऐसे वाकयात शुरू हो जाते हैं कि मुझे यकीन हो जाता है कि मैं बिल आखिरकार मर जाऊंगा। अचानक दरख्त में हरकत पैदा होती है, मैं फौरन नीचे देखता हूँ कि भेड़िए ने इसे हिलाया तो नहीं, लेकिन भेड़िया अपनी जगह लेटा हुआ होता है। ये क्या? मैं चीख उठता हूँ। दरख्त लम्हा ब लम्हा छोटा हो रहा है, यानी हर वक्त मैं मारे घबराहट के, परेशानी के दरख्त की मोटी शाखों पर जोर जोर से उछलता हूँ कि हो सकता है इस तरह से दरख्त रुक जाए, लेकिन दरख्त नहीं रुकता, और छोटा होता जाता है। अब एक दूसरी चीज मुझे मजीद खौफ ज़दा करती है, भेड़िया भी बड़ा हो रहा है। थोड़ी देर में एक बैल जितना बड़ा हो जाता है। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, दरख्त के अंदर इधर उधर भागता हूँ, लेकिन बेसूद, बगैर फायदे के, कोई फायदा नहीं। अब मैं खुद को ज़हनी तौर पर मौत के लिए तैयार कर लेता हूँ, इर्द गिर्द की तमाम चीजों को अलविदाई आखिरी नजरों से देखता हूँ। भेड़िया और मैं लम्हा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मेरा जहन अब बिल्कुल माऊफ है। माऊफ मानी काम ना करना, बिल्कुल बंद हो जाना। मेरी आंखें बंद है, और फांसी चढ़ने वाले इस मुजरिम की तरह मौत को खुशअमदीद कह रहा हूँ, जिसकी गर्दन में रस्सी का फंदा डाला जा चुका है। और जब इस इंतजार में कि जल्लाद, फांसी देने वाला कब लीवर खींचेगा, मैं इस वक्त अगर कोई आवाजें सुन रहा हूं तो वो सिर्फ मेरे साथी के हैं, तो नीचे से दे रहा है कि खुदारा नीचे हो, तो तुम भेड़िए से ज्यादा ताकतवर हो। भेड़िया यूं ही एक खौफ है, राई का एक पहाड़ है, ये मुहावरा है, बात का बतंगड़ है, जिसे तुम एक ही ठोकर से अपने रास्ते से हटा सकते हो। यानी कि जब खौफ बड़ा हो जाता है तो उसके साए मजीद बढ़ते जाते हैं, और इंसान हिम्मत हार देता है, जहनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर देता है, तो उसे लगता है कि वो अब हार गया है। मेरा आखिर में हिम्मत करता हूँ और दरख्त से नीचे कूदता हूँ। मेरा भेड़िया जो ही अपने सामने पाता है मुझ पर हमला कर देता है, लेकिन पेशतर इसके कि मुझे हलाक कर दे, मैं इसे पतली और नाजुक सी शाख से मारता हूँ जो मैंने दरख्त से तोड़ी होती है। हाथी जैसा बड़ा भेड़िया धड़ाम से, यानी एकदम जोर से नीचे गिरता है और देखते देखते मर जाता है। अब मैं आजाद हूँ। कितनी हसीन है आजादी, कितना खूबसूरत इसका एहसास है। मैं खुशी से चीख उठता हूँ, रक्स करता हूँ, दीवाने की तरह उछलता हूँ। कुछ देर के बाद जब मेरा जोश कुछ कम हो जाता है, अपने साथी की तरफ देखता हूँ ताकि इसका शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन मेरा साथी अपनी जगह मौजूद नहीं होता। ये क्या है? ये उसका जमीर है जो उसको बार बार जगाता था। मैं जब इर्द गिर्द देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। मेरे चारों तरफ बेशुमार दरख्त हैं, हर दरख्त में किसी न किसी शख्स ने पनाह ले रखी है, और उसका भेड़िया खड़ा उर्रा रहा है। अब मैं जोर जोर से हंसता हूँ, कह के लगा दो, इन सादा मासूम बेगुनाह लोगों की तरफ बढ़ता हूँ जो ना हक अपने भेड़ियों से खौफ ज़दा है। यानी हर शख्स अपने किसी न किसी खौफ के बुत से डरा हुआ है, भेड़िए से डरा हुआ है, लेकिन उसको तोड़ता है। अगर थोड़ी सी भी हिम्मत करे तो उसको तोड़ सकता है और अपनी मनपसंद जिंदगी गुजार सकता है। चलिए सबसे पहले इसका खुलासा कर लेते हैं। आपने सबसे पहले लिखना है हर सवाल नंबर, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है। इम्तिहान में जो हो या आपके पर्चे में वो आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने खुलासे की हेडिंग देनी है, सुर्खी देनी है। उसके बाद आपने लिखना है सबक का उन्वान भेड़िया, मुसन्निफ का नाम फारूक सरवर, माखज नदी की प्यास। फिर आपने शुरू कर देना है। सबक भेड़िया फारूक सरवर का एक अलामती अफसाना है जिसमें भेड़िए को इंसान के खुद पैदा करदा खौफ की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। जैसे इंसान इंसान हमेशा डरता रहता है और उस खौफ से बाहर नहीं निकलना चाहता, जो इसके मकसद के अर्जुन में सबसे बड़ी रुकावट है। हालांकि अगर इंसान इस खौफ के बुत को तोड़ना चाहे तो दरअसल ये कुछ भी नहीं। हालांकि अगर इंसान इस खौफ के बुत को तोड़ना चाहे तो दरअसल ये कुछ भी नहीं। जबकि दरख्त को इंसान के मस्कन, आसाइश और सहल पसंदी के अलामत के तौर पर पेश किया गया है, जिसे इंसान छोड़ना नहीं चाहता, जो उसके खौफ भेड़े को खत्म करने के लिए जरूरी है, जबकि जो उसका साथी है वो उसका जमीर है। मुसन्निफ देखता है कि उसके सामने एक भेड़िया खौफ उसे चीर फाड़ कर खाने के लिए तैयार खड़ा है, और उसने इससे बचने के लिए एक दरख्त में पनाह ली हुई है जहां हर सहूलत मैसर है। इसी तरह मुसन्निफ के इर्द गिर्द कई दरख्त और हर दरख्त में लोगों ने पनाह ले रखी है, और हर एक के सामने उसका भेड़िया खड़ा हुर्रा रहा है। मुसन्निफ इस भेड़िया खौफ से आज़ादी चाहता है, मगर उसमें इतनी हिम्मत पैदा नहीं होती। उसके बरअक्स वो अपने रिहाइश की आसाइश और मजबूती पर शुक्र अदा करता है कि इसकी वजह से वो इस भेड़िए से महफूज है। मगर ये खौफ रोज बरोज बढ़ता जाता है। एक सुबह वो अपने साथ वाले दरख्त में पनाह लिया एक और शख्स को देखता है जो अपने भेड़िए से खौफजदा है। अजीब बात है कि दोनों के भेड़िए इन दोनों से और एक दूसरे से अनजान है, बस वो अपने अपने शख्स के पीछे पड़े हुए हैं। भेड़िए का खौफ इन्हें हर जगह तंग करता है। आखिरकार मुसन्निफ और इसका साथी दरख्त से नीचे उतरने और भेड़िए से मुकाबला करने का फैसला करते हैं। मुसन्निफ का साथी दरख्त से उतरकर एक छोटी सी छत से अपने भेड़िए को मार देता है
اور آزاد ہو جاتا ہے، مگر مصنف اپنے خوف کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ خوف مزید بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ مصنف اپنے آپ کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر لیتا ہے، مگر اس کے ساتھی کے بار بار کہنے کی وجہ سے مصنف ہمت کر کے نیچے اترتا اور ایک چھوٹی سی چاک سے اپنے بھیڑیے کو مار کر اس خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مصنف آزاد ہونے پر خوشی مناتا ہے، مگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد پھر وہی ماحول ہے، لوگ اپنے اپنے بھیڑیوں کے خوف سے پراسرائش درختوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مصنف کہہ کے لگاتے ہوئے ان کو خوف کے بتوں کو توڑنے کا کہنے کے لیے ان کی طرف بڑھتا ہے۔ چلیے خلاصہ تھا۔ اب ہم تشریح بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ہم نے پیرا لیا ہے، دن کے وقت تو میری حالت ٹھیک رہتی ہے، اس میں کچھ الفاظ کو ہم نے خط کشید کر لیا ہے۔ چلو جی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے ہر سوال نمبر، اوپر میں نے 3 لکھ دیا، آپ نے جو بھی امتحان میں وہی لکھنا ہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے نثر پارہ کی تشریح سرخی دینی ہے، اس کے بعد یہاں سے شروع کرنا ہے حوالہ متن، سبق کا عنوان دینا سب سے پہلے بھیڑیا، اس کے بعد جناب مصنف کا نام فاروق سرور، ماخذ ندی کے پیاس، پھر اپنے جو سرخی دینی ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، کالم ضرور بنانے، الفاظ معنی، پہلا لفظ اذیت تکلیف، دوسرا خوفناک ڈراؤنے خواب، انگ عضو جسم کا حصہ، چابک کوڑا۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے سیاق و سباق۔ دیا گیا نثر پارہ سبق بھیڑے کے درمیان سے لیا گیا، یہ سبق فاروق سرور کے افسانوں کی کتاب ندی کے پیاس سے لیا گیا۔ یہ ایک علامتی افسانہ ہے جس میں بھیڑے کو انسان کے خود پیدا کردہ غیر حقیقی خوف کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ درختوں کی آسائش اور سہل پسندی کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے نثر پارہ مصنف نے اپنے آپ کو بھیڑے کے خوف سے درخت میں پناہ لیے ہونے کا ذکر کیا، جبکہ اس نثر پارہ میں بھیڑیے کے خوف سے دن گزرنے کے بعد رات کی خوفناک پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ چلیے سیاق و سباق کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ تشریح دوران نثر پارہ مصنف بیان کرتا ہے کہ دن کو اس کی حالت بہتر رہتی ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کام مشغول ہونے کی وجہ سے اس کے دل و دماغ سے بھیڑے کا خوف دور رہتا ہے، وہ پرسکون رہتا ہے۔ دن بھر کی مصروفیات اسے خامخواہ کے خیالات اور خوف سے دور رکھتی ہے، انہی مصروفیات میں اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور دن گزر جاتا ہے، مگر اصل مسئلہ رات کا ہے۔ جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے اسے فراغت ملتی ہے، عجیب و غریب خیالات اور خوف اسے گھیر لیتے ہیں، ایک عجیب و غریب کیفیت میں مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک انجانی سی اذیت اسے سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ بقول شاعر آپ شعر لکھیں گے تو تشریح اور اچھی ہو جائے گی۔ یادیں پاگل کر دیتی ہیں، باتیں پاگل کر دیتی ہیں، دن تو خیر گزر جاتا ہے، راتیں پاگل کر دیتی ہیں۔ مصنف بیان کرتا ہے اس انجانے سے خوف کی وجہ سے نیند میں بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، گویا اس نے بھیڑے کو خوف کو اتنا سر پر سوار کیا ہوتا ہے کہ اسے نیند میں بھی وہی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور یہ عموماً ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ کسی خوف میں مبتلا ہو تو نیند میں بھی اسے وہی خوف اور ڈر خواب کی صورت میں اسے ڈراتا ہے، یوں اس کی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس پر قیامت گزر رہی ہے۔ اس کی کیفیت میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سارا جسم درد کر رہا ہو، جیسے کسی نے کوڑے سے سخت مارا ہو، جسم بوجھل تھکا اور بیمار محسوس ہوتا ہے۔ جب انسان کسی خوف کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے تو وہ آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بلکہ مزید پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ اسی پریشانی میں کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا اور نہ ہی انسان کچھ کرنے کے حالت میں رہتا ہے، بلکہ اس کا ذہن موف ہو جاتا ہے، وہ خود کو مصیبت زدہ سمجھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے پریشانی کو پریشانی سمجھ لینا مصیبت بن جاتا ہے۔ مصنف بھی اسی طرح توجہ دلا رہا ہے کہ جب کسی چھوٹی سی پریشانی یا خوف کو سر پر سوار کر لیا جائے تو وہ بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ جب تک خوف کے بت کو نہ توڑا جائے یہ مصیبتوں میں اضافے کا باعث بنتا جاتا ہے، انسان کی تمام صلاحیتوں کو یہ خوف کھا جاتا ہے، انسان خود کو بیمار کمزور اور لاچار سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمت کر کے اس خوف کے بت کو توڑ کر پریشانی کا حل ڈھونڈے اور اس سے نجات حاصل کر لے۔ بقول شاعر ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ چلیے مشق آ گئی آپ کی۔ سبق بھیڑیا کے مطلب کے حوالے سے درست جواب پر صحیح کا نشان ہے کہ ہم دونوں کے بھیڑیے اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے۔ ہاتھی جیسا بڑا بھیڑیا دھڑام سے نیچے گرتے اور دیکھتے دیکھتے مر جاتا ہے۔ میرا ساتھی بھیڑے کو مارتا ہے چھوٹی سی شاخ سے، میرے ساتھی نے آزادی حاصل کر لی اپنی بہادری سے۔ سبق بھیڑے کے مطلب کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف ہمارے پاس درختوں کے نیچے کھڑے کیا غرا رہے تھے؟ جواب درختوں کے نیچے کھڑے بھیڑیے غرا رہے تھے۔ بے ہے اس کہانی بلند و بالا درخت کس بات کی علامت ہے؟ جواب بلند و بالا درخت آسائش اور سہل پسندی کی علامت ہیں۔ جب گھنے درختوں میں سے کسی کی موجودگی احساس ہوتا ہے مصنف کو کیا پتہ چلتا ہے؟ مصنف کو لگتا ہے کہ بھیڑیا اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، مگر وہ ایک اور شخص ہوتا ہے جو ایک اور بھیڑی سے خوفزدہ ہو کر پناہ لیے ہوا ہوتا ہے۔ اس کہانی میں بھیڑیا کس بات کی علامت ہے؟ اس کہانی میں بھیڑیا غیر حقیقی انسانی خوف کی علامت ہے جسے انسان نے خود پال رکھا ہے۔ میرا ساتھی
भेड़िए को किस चीज से हलाक करता है? वो भेड़िए को दरख्त की छोटी सी शाख से हलाक करता है जो उसने उसी दरख्त से तोड़ी थी। हाँ जी, सबक भेड़िए के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त बयान करके सही और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाए। जब मैं इर्द गिर्द देखता हूँ मेरे चारों तरफ बेशुमार पौधे हैं, गलत। मैं भेड़िए से खौफजदा और वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, सही। अगर ये दरख्त मुझे पनाह ना देता तो भेड़िया कब का मुझे हलाक कर चुका होता, सही। जो ही रात होती है एक अजीब सी राहत का सामान करना पड़ता है, गलत। एक एक अंग यूं दुख रहा होता है जैसे किसी ने लाठी से मुझे मारा हो, गलत, क्योंकि ये चाबुक है। इस अजनबी ने दरख्त पर एक और शेर के खौफ से पनाह ले रखी थी, गलत। एक और भेड़िए की वजह से पनाह ले रखी थी। जी, आगे हमारे पास हरूफ। जैसा कि पहले जिक्र आ चुका है कि हरूफ की बहुत सी किस्में, जिनमें से चंद एक की मुख्तसर वजाहत पहले आ चुकी है, कुछ एक की वजाहत यहाँ की जाती है। हमने पहले भी हरूफ की अकसाम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले असबाक में। तो यहाँ हरूफ तहसीन वो हरूफ है जो तहसीन और आफरीन और तारीफ और तौसीफ के मौके पर बोले जाते हैं। मसलन शाबाश, बहुत खूब, वाह वाह, सुबहान अल्लाह, मरहबा, आफरीन है वगैरह। हरूफ तहसीन के इस्तेमाल के फौरी बाद फिजाया की अलामत लगानी चाहिए। हरूफ नफरैन वो हरूफ जो नफरत, हकारत या मलामत के जज्बात के इजहार के मौके पर कहे जाते हैं। मसलन तौबा तौबा, लानत, हजार लानत, थू, अख थू, तोफ, फिटकार वगैरह। हरूफ निदा वो हरूफ है जो किसी को निदा या आवाज देने या पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन ए दोस्त, हमने तुर्की मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी। या रब, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अरे लड़के, मेरी बात सुनो। इन मिसालों में ए दोस्त और यार अब हरूफ निदा है। इस तरह अरे भाई, अजी हजरत, अब अहमद, ओ जाने वाले, या खुदा वगैरह भी हरूफ निदा है। हरूफ निदा के बाद हरूफ तहसीन के इस्तेमाल की तरह निदाया की अलामत लगानी चाहिए। हरूफ इनबसात वो हरूफ जो खुशी और मुसर्रत और इनबसात के मौके पर बोले जाते हैं। मसलन वाह वाह, आहा, आहा हा, ओहो, आहा, माशाअल्लाह, खूब, बहुत खूब, कमाल है, सुबहान अल्लाह, क्या बात है वगैरह। हरूफ तासुफ वो हरूफ है जो अफसोस और गम के मौके पर बोले जाते हैं। मसलन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाथ, हैफ, सद हैफ, अफसोस, सद अफसोस, आह, दरेगा, हसरता, वाह हसरता, उफ, वाय वगैरह। हरूफ ताकीद वो हरूफ है जो कलाम में ताकीद और जोर का मफहूम पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन हरगिज, जरूर, मुतलक, बिल्कुल, जुनहार, सरासर, सरबसर, असरन, खुद, सभी, सब के सब, कुल, कुलहम, सरतापा, हु बहू, जरूर, बिल जरूर, आइन वगैरह। अब दर जुम्मे में हरूफ तहसीन, हरूफ नफरीन, हरूफ निदा, हरूफ इनसात, हरूफ तासा और हरूफ ताकत की निशान देखिए। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत वादी है। हरूफ तहसीन तौबा तौबा, ये तो अजाब इलाही है। हरूफ नफरैन अजी हजरत मेरी बात भी सुन लें। हरूफ निदा माशाअल्लाह, क्या जबरदस्त घर बनाया। हरूफ इनबसात अफसोस, सद अफसोस, मेरी टांग टूट गई। हरूफ तासुफ मुझे इस चीज की मुतलक कोई जरूरत नहीं। हरूफ ताकीद हर वक्त अरब की मदद से दुरुस्त अल्फाज वाज़ेह करें। अब ये अल्फाज हैं आसाइश, मुजरिम, बेसूद, गुर्राना, फंदा, जल्लाद, सनसनी, मस्कन। इन अल्फाज के मुतरादिफ लिखे। चलो जी, पहले हमने कॉलम बना लेना। अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतरादिफ, अजियत, तकलीफ, दरख्त, शजर, ख्वाहिश, आरजू, हलाक करना, मारना, जुर्अत, हिम्मत, चाबुक, कोड़ा, खौफजदा, डरा हुआ, खामोश, चुप, गुस्सा, नाराजी, खौफनाक, भयानक। आगे कहते हैं इन अल्फाज के मुतजाद लिखने हैं हमने जनाब। उसी तरह कॉलम बना लेने हैं। उतरना, चढ़ना, कम वक्त, खुशबख्त, आजाद या गुलामी, ताकतवर, कमजोर, ऊंचा, नीचा, हाजिर, गायब, आलिम, जाहिल, आसान, मुश्किल, जिंदगी, मौत, थोड़ा, ज्यादा। आज उन्होंने दर्जा अंग्रेजी इक़्तिबास के असल माने मफ़हूम मक़ासद बरकरार रखते उर्दू में तर्जमा कर ये उसने दिया है, ये आपने पढ़ना है। Wolves are found in our habitats ranging from the frozen Arctic regions to the dense forests of North America and even into deserts and grasslands. They are highly adaptable animals able to survive in diverse climate zones. In their natural habitat, wolves play a critical role as apex predators. Despite their critical ecological role, wolves face numerous threats from human activities, including habitat destruction,
hunting, and conflicts with livestock farming. Conservation efforts are essential to protect these magnificent creatures and ensure that they continue to roam the wild landscapes they call home. अब इसका उर्दू तर्जमा हम लिखेंगे। भेड़िए आर्कटिक के मुनजमद इलाकों से लेकर शुमाली अमेरिका के घने जंगलात और हत्या के सहराओं और घास के मैदानों समेत मुख्तलिफ रिहायशगाहों में पाए जाते हैं। वो इंतहाई मुआफ़क़त पसीर जानवर हैं जो मतनू आबो हवा वाले इलाकों में भी जिंदा रहने काबिल हैं। अपने कुदरती माहौल में भेड़िए सबसे ऊपर बतौर शिकारी एक अहम किरदार अदा करते हैं। इतने अहम माहौलियाती किरदार अदा करने के बावजूद भेड़ियों को इंसानी सरगर्मियों में बशमूल रिहायशगाह की तबाही, शिकार और मवेशियों की परवरिश के साथ तनाज़ात के जैसे खतरात का सामना है। इस अहम मखलूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश ज़रूरी है कि भेड़िया अपने जंगली मस्कन जिसे वो घर कहते हैं में आज़ादी से घूम सके। अब तलबा इंटरनेट से भेड़िए की रंगीन तस्वीर हासिल करने से चार पड़ेगा और उसके बारे में एक मजमून लिखें। यह आपने लिखना है। अगर खुद लिख लें तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली वीडियो में नेक्स्ट एक अकेला अलहदा वीडियो है, लेक्चर होगा जिसमें आपको ये मजमून मैं लिखवा दूंगा। भेड़िया जो है ये एक ऐसा जानवर है, तुर्किया और दूसरे ममालिक हैं ऑस्ट्रिया वगैरह, उनका कौमी जानवर है। इसकी बहुत सारी खासियतें जो आपको इन मजमून में बताई जाएंगी। आपका सबक मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। कहीं समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें, सारी को गौर से सुने। सारा सबक तमाम आपको आसानी से समझा दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर करने से आपके बहुत सारे दोस्तों, कई तालिब इल्मों का जिनको पता नहीं भला हो जाएगा, उनकी भी इम्तिहान में तैयारी हो जाएगी। कमेंट्स करने हैं, बताना है आपको कैसा लगा है, जो चीज़ समझना है वो पूछ लेनी है, कमेंट ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।